نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم واصحابہ العظام وبارک وسلم۔ ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسن الظن من حسن العبادہ، یعنی اچھا گمان رکھنا کسی کے تعلق سے، اچھی سوچ رکھنا یہ بہترین عبادت سے ہے یا عبادت کے حسن سے ہے، عبادت کی اچھائی سے ہے۔ اب گمان کسے کہتے ہیں اور اس کا جو اپوزٹ جو آتا ہے آنٹونیمس جسے کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ گمان تو آپ جانتے ہیں کسی کے تعلق سے کچھ سوچ لینا۔ اب اگر کچھ غلط سوچ رہے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے بدگمانی۔ صرف کسی کے تعلق سے یہ سوچ لینا کہ یہ انسان غلط کر رہا ہے، حالانکہ دور سے آپ دیکھیں تو آپ کو مکمل پتہ نہیں چل پائے گا کہ یہ بندہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ اس کی شادی نہیں ہوئی، بائک پر جا رہا ہے، ایک اتفاق سے پیچھے آپ نے دیکھا کہ کوئی برقعے والی خاتون بھی ہے۔ اب انسان نے دیکھ کر کے اس کو یہ سوچا کہ یہ بندہ کسی اور کو لے کر کے جا رہا ہے، کسی غیر کو لے کر کے جا رہا ہے، اس کی شادی تو ہوئی نہیں، کس کو لے کر کے جا رہا ہے؟ مطلب اس کا افیئر ہے، اس کا چکر ہے، یہ پھنسا ہوا ہے، اس کا لفڑا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ جو ہماری سوچ جو آ رہی ہے ذہن کے اندر، اگر انسان نے اس کو اپنے دل میں جگہ دی تو وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن سوچ آتی ہے، انسان اس سے محفوظ نہیں ہے، وسوسہ آتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، مگر اللہ نے انسان کو پاور بھی دیا ہے، انسان کو کنٹرول بھی دیا ہے، انسان کو ایسی طاقت اور قوت دی ہے کہ لاحول پڑھ کر کے اس کو بھگا دے۔ بھائی کچھ بھی ہو مجھے اس سے کیا مطلب کسی سے کہنا نہیں ہے۔ انسان اپنے دل سے اپنے نفس سے کہے کہ بھائی یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کی ماں ہو سکتا ہے اس کی بہن ہو سکتا ہے اس کی دادی ہو، نانی ہو، پھوپھی ہو، خالہ ہو، یعنی جن سے نکاح حرام ہے، محرم جنہیں کہا جاتا ہو سکتا ہے وہ ہو۔ اب مطلب یہ سوچنا کہ یہ بندہ غلط ہے، اس کا افیئر ہے، چکر ہے، یہ ساری چیزیں، تو انسان ان بری سوچوں کو وہیں سے رخصت کر دے، گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ وسوسہ ہر انسان کو آتا ہے۔ انسان کے بس میں ہے کہ وسوسے کو جگہ دے کر کے بدگمانی کا وہ بندہ ارتکاب کرتا ہے، یا وسوسے کو وہیں سے رخصت کر کے وہ بندہ اللہ و رسول کے حکم کے مطابق اسے وہاں سے بھگا کر کے اچھا گمان اپنے ذہن کے اندر رکھتا ہے۔ یاد رکھیں یہ انسان کے ذہن کے اوپر ہے، جتنا انسان کا ذہن اچھا ہوگا دوسروں کے تعلق سے وہ وہی سوچے گا، لیکن انسان کا ذہن اگر گندا ہے تو کہا جاتا ہے نا کملے والے بندے کو، جس کو کملی بھی بولتے ہیں، کملا بھی بولتے ہیں، یعنی کملا ایک بیماری ہے، اور کملے میں سے کملی ہو جائے تو پھر انسان کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ کہ انسان کہا جاتا ہے نا کہ جس بندے کی آنکھ میں کملی ہو اس کو ہر چیز پیلی ہی نظر آتی ہے، ہر چیز اس کو یلو جسے کہا جاتا ہے پیلی ہی نظر آتی ہے۔ تو انسان کا ذہن جتنا اچھا ہوگا اس کی سوچ بھی اتنی اچھی ہوگی، لیکن انسان کا ذہن اگر خراب ہے تو اس کے ذہن میں بری سوچ ہی آئے گی اور بری سوچ ہی کو وہ بندہ جگہ دے گا۔ قرآن مقدس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اتنا زیادہ کیوں سوچتے ہیں، اتنا زیادہ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ ارے اس نے مجھے دیکھ لیا، اب یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ڈھیل کا۔ آپ یہ ساری چیزیں سوچنے کی آپ کو ضرورت ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے اللہ نے فرمایا ان بعض الظن،
بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ایاک والظن فإن بعد الظن اکذب الحدیث، گمان کرنے سے یعنی بدگمانی سے بچو یا گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان جو ہیں وہ جھوٹ کے اوپر، جھوٹ ہی نہیں بلکہ بہت بڑے جھوٹ کے اوپر، اکذب سپرلیٹو ڈگری، بہت بڑے جھوٹ کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ بدگمانی سے وہ کیا ہے، پرہیز کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، بڑی وعید والی حدیث پاک ہے کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے بدگمانی کرتا ہے، برا خیال رکھتا ہے، تو وہ بندہ اللہ رب العزت سے بدگمانی کرتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اب اللہ سے کوئی بندہ بدگمانی کرے، کیا وہ بندہ امن و امان میں رہ سکتا ہے؟ وہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تو ظاہری طور پر کامیاب ہو جائے، لیکن آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا یہ اسی وقت اس بندے کو پتہ چلے گا۔ وہی مثال آپ سامنے رکھیں۔ آپ نے پھر بعد میں پوچھا، ایک انسان نے بدگمانی کی کہ بھائی یہ جو پیچھے کوئی لیڈیز بیٹی ہے تو فلاں ڈیم کا جو گندی سوچ ہے اس کے ذہن کے اندر، لیکن جب جا کر کے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کی ماں تھی، بہن تھی وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو بدگمانی اس بندے نے کی، اس کو اس کا گناہ ضرور ملے، لیکن یہاں سے اس نے رخصت کر دیا کہ بھائی کوئی بھی ہو اس کی ماں ہوگی، اچھا گمان رکھنا چاہیے، مومن بھائی ہے، ایسا نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ۔ تو یقین جانے اللہ اس اچھی سوچ کے بدلے اس بندے کو ثواب بھی عطا فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ بدگمانی پر صرف گناہ ہے۔ اسلام جو ہے وہ یہ نہیں کہ غلط کرے گا تو گناہ ملے گا، اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر اچھا کرے گا تو ثواب بھی ملے گا۔ اچھا گمان رکھے گا، حدیث پاک پر، آیت کریمہ پر عمل کرنے کی نیت سے رب کعبہ اسے اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب بھی عطا فرمائے۔ امام ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا سیدنا فضیل بن عیاض، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، بڑے بزرگ ہیں۔ ان کا واقعہ جو توبہ کرنے کا واقعہ وہ انشاءاللہ کبھی میں بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ بڑے بزرگ تھے، ایک مرتبہ دیکھا سمندر کے کنارے کہ ایک بندہ ایک عورت کے ساتھ دور سے، مطلب مکمل نظر نہیں آ رہا تھا، دور سے دیکھا کہ ایک بندہ ہے اور ایک بندی ہے۔ یہ بندہ شراب و کباب میں مشغول ہے اور عیاشی کے اندر یہ بندہ مشغول ہے۔ اب اتفاق سے دیکھا کہ اچانک سمندر کے اندر ایک کشتی نظر آئی، سمندر کے اندر ایک کشتی دور سے تیرتی ہوئی ان کو نظر آئی، لیکن جیسے ہی وہ سمندر کے ساحل کے قریب، کنارے کے قریب آئی، وہ کشتی ڈوبنے لگی۔ اس کشتی کے اوپر 5 بندے سوار تھے۔ اب یہ جو بندہ جو ایک عورت کے ساتھ مشغول تھا، بیٹھا ہوا تھا، حضرت فضیل بن عیاض نے دیکھا کہ یہ بندہ اٹھا اور اس نے فوراً سمندر کے اندر ڈبکی لگا کر کے 3 بندوں کو بچا لیا، کنارے پر اتار دیا۔ اب 2 بندے بچے۔ اس بندے نے حضرت فضیل بن عیاض کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کے بس میں ہے اور آپ ان 2 بندوں کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، آپ اگر ان دونوں بندوں کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، میں نے تو 3 بندوں کی جان بچا لی۔ فضیل بن عیاض تعجب میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے۔ اب وہ جو بندہ جس کے تعلق سے حضرت فضیل بن عیاض نے سوچا تھا کہ یہ بندہ گناہ میں مشغول ہے، وہ بندہ واپس ڈبکی لگاتا ہے اور 2 بندے جو ڈوب رہے تھے انہیں بھی بچا کر کے سمندر کے کنارے وہ بندہ لے آتا ہے۔ اب وہ بندہ جو تھا اس نے حضرت فضیل بن عیاض کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فضیل، میرے تعلق سے جو آپ کے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں، اللہ بھی آپ کو معاف فرمائے۔ میرے تعلق سے جو آپ کے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی، آپ نے یہ سوچا کہ میں ایک خاتون کے ساتھ برائی کے اندر مشغول ہوں، شراب و کباب عیاشی کے اندر مشغول ہوں، آپ اس سے توبہ کریں، میں تو آپ کو معاف کرتا ہوں، میرے تعلق سے بدگمانی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ توبہ کریں، اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں کوئی برائی کے اندر مشغول نہیں تھا، تمہیں دور سے ایسا نظر آ رہا، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اب سنو حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، صداقت کیا ہے۔ یہ جو خاتون ہے یہ میری ماں ہے، کوئی غیر نہیں ہے۔
تم نے کیا سوچا کہ یہ بندہ کسی غیر کے ساتھ شراب و کباب عیاشی کے اندر برائی کے اندر مشغول ہے؟ سنو سنو، یہ میری ماں ہے، کوئی غیر نہیں ہے، اور ماں کے ساتھ کوئی برائی نہیں کر سکتا۔ اور خاص طور سے یہ اللہ کا بندہ جس نے فضیل بن عیاض کے دل کے راز کو جان لیا، یہ پہنچی ہوئی ہستی ایسا غلط کام کرے وہ بھی ماں کے ساتھ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان بزرگ نے نہیں فرمایا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ جو بندہ تھا اللہ کا، اس نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، کوئی غیر نہیں ہے، اور تم نے دل میں کیا سوچا کہ یہ غیر عورت ہے، اور یہ جو بندہ ہے اس کے ساتھ برائی کے اندر، گناہ کے اندر، عیاشی کے اندر، شراب و کباب کے اندر مشغول ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، میں اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے حج کے ارادے سے لا رہا تھا۔ راستے میں میری ماں کو بھوک کا احساس ہوا، میں بٹھا کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو لقمہ کھلا رہا تھا۔ تم نے دیکھا کہ میں شراب و کباب کے اندر مشغول ہوں، برائی کے اندر مشغول ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں فضیل، یہ تو میری ماں ہے، میں اپنی ماں کی خدمت کے فریضے کو انجام دے رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت فضیل بن عیاض اللہ والے ہم مانتے ہیں، لیکن بتقاضائے بشری دل میں ایک خیال آ سکتا ہے۔ اس بنیاد پر تو ہمیں اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے تعلق سے فوراً ایکشن نہ لیں، فوراً اس کے تعلق سے برا گمان اپنے دل میں نہ بسا لیں۔ اس سے پہلے بھی ایک حدیث پاک میں نے آپ کو بتائی تھی، حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے، عمر فاروق اعظم گزرے، سلام کیا، عثمان غنی نے جواب نہیں دیا۔ اب سیدھے عمر فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں کچھ شکایت کا ارادہ نہیں تھا، اصلاح عرض کی کہ میں نے عثمان غنی کو سلام کیا لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ عجیب بات ہے، تو سلام تو میرے آقا مصطفیٰ کریم کی سنت مبارکہ ہے۔ عثمان غنی کو بلایا، دیکھیے وہاں پر عدالت باقاعدہ لگ جاتی تھی، بلا لیا جاتا تھا، جو کچھ بھی دل میں ہے اس کو نکال دو آپ۔ پہلی بات تو دل میں رہتا بھی نہیں تھا، بس ایک معاملہ کلیئر۔ ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اگر کچھ ہوا دل میں اسے رکھ کر کے چلتے، موقع ملا تانے ماریں، موقع ملا ہم طنز کریں، اصلاح ہم نہیں کریں گے، اسے بیٹھ کر کے بٹھا کر کے چائے پلا کر کے جو حق بات ہے، صحیح بات ہے، درست بات ہے، وہ اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ نہیں، چار آدمی کے بیچ میں اگر وہ ملا اسے ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے، بھائی تو نے وہ کیا تھا، ارے بھائی وہ کیا تھا تو یہ کر کے دکھا دے، تو اصلاح کر کے دکھا دے۔ ہم نے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا۔ عدالت لگی، عثمان غنی کو بلایا گیا، عمر فاروق اعظم کو بلایا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ میں نے عثمان تمہیں سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا۔ عثمان غنی فرماتے مجھے پتہ ہی نہیں۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں گزرا مثال کے طور پر، میں نے آپ کو سلام، آپ اتنی گہری سوچ میں، اتنی گہری سوچ میں ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل پاتا۔ عثمان غنی نے یہی فرمایا کہ میں ایک گہری سوچ میں تھا، صرف میری نظر سامنے تھی، اب مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ آپ حضرات کا بھی تجربہ ہوگا کہ جب آپ کچھ گہری سوچ میں ہو تو آپ کا ذہن وہیں رہتا ہے، آنکھیں صرف کھلی ہوئی رہتی ہیں، اب کون سامنے سے آ رہا ہے کون جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چل پا۔ بعد میں پھر لوگ کہتے کہ وہ آگے چلا گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ عثمان غنی نے یہی عرض کی حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں ایک گہری سوچ میں تھا، عمر سلام کر کے چلے گئے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ معاملہ صحابہ کرام کا تھا کہ اگر کچھ ہوا فوراً رجوع کر لیتے تھے، اصلاح وغیرہ کی بات ہو جاتی تھی، یہ نہیں کہ اسے دل میں بسا کر کے کینہ رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، کدورت رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ صحابہ کے دل بالکل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہوا کرتے۔ آج ہمیں بھی صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی کی برائی دیکھیں تو اصلاح کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ کسی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ ہم نے اس کو نہیں اپنایا تو کس کو اپنایا؟ کانے زنی، طنز کرنا، سنانا، چار آدمی کے بیچ میں ذلیل کرنا، چار آدمی کے بیچ میں اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا، یہ ساری چیزیں۔ تو میرے دوستو یہ مصطفیٰ کریم کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ نہیں ہو سکتا، ہاں غیروں کا طریقہ ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کا طریقہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور کسی کی برائی ہم نے دیکھی تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں اور اسے اچھالے نہیں۔ یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ
اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے۔ کوئی چیز دیکھے کہ بھائی اس کے اندر یہ عیب ہے، یا یہ بندہ غریب ہے، یہ بندہ کمزور ہے، اس کا گھر بہت چھوٹا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ 4 آدمی کے بیچ میں جا کر کے بیان کریں یار بہت غریب آدمی ہے یار، اس کے ہم کا رشتہ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو رشتہ کرنا ہے تو ٹھیک، نہیں کرنا ہے تو آپ منع کر دیں۔ یہ نہیں کہ آپ 4 آدمی کے بیچ میں جا کر کے کہیں بھائی ہمیں وہ رشتہ پسند نہیں ہے، اس کا گھر بہت چھوٹا ہے، یا پھر وہ کیا کہتے ہیں سامنے والے کا جو بیٹا ہے وہ پسند نہیں، بیٹی پسند نہیں، یہ ساری چیزیں آپ خاموشی سے منع کر دیں بس۔ اس کا جو ریزن ہے، سبب ہے، وہ نہ بتائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو آپ سبب بتائیں گے، ریزن بتائیں گے، یہ بات پھیلے گی اور سامنے والوں کے کان میں بھی جائے گی جن کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے کہ بھائی ہمارا بچہ پسند نہیں آیا، ہماری بیٹی پسند نہیں آیا، ہمارا گھر پسند نہیں آیا، گھر والے پسند نہیں آئے، تو دل کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ انسان ہے، ان کو بھی اچھے برے کی تمیز برا لگے گا۔ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی بندے کے عیب کو چھپاتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا، جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو جانا، اس نے جاننے کی ضرورت نہیں، اتفاق سے اس کو پتہ چل گیا، اب جان لیا اس بندے نے، اللہ کی رضا کے لیے ریاکاری سے بچتے ہوئے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن رب کعبہ اس بندے کے عیوب کو لوگوں کے سامنے چھپائے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا۔ لیکن حدیث پاک کا دوسرا رخ دیکھیں، یہ بندہ جو لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے عیوب لوگوں کے سامنے ظاہر کیے جائیں۔ اب عافیت اسی میں ہے کہ کسی کے عیب کو دیکھا اپنے منہ کو بند رکھے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ پوشی فرمائے، لیکن کسی کے عیب کو دیکھا اور ظاہر کیا، پھیلایا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مطلب بس وہ مشہور رہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مطلب ایک مولوی کی طرف اس جملے کو نسبت کیا جاتا ہے، لیکن یہ مولوی صاحب کا کام نہیں، عام لوگوں کا کام ہے کہ مولوی صاحب دبلے کیوں تو سارے جگت کی ان کو بنچائے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ مولوی صاحب تو الحمدللہ ٹناٹن رہتے ہیں اور اکثر و بیشتر ہیلدی رہتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا دبلے پتلے جو رہتے ہیں وہ عوام اہل سنت رہتے ہیں، عام لوگ رہتے۔ ہو سکتا ہے اس کا ریزن مطلب سارے لوگوں کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگوں کا ایسا رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، 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 ارے بھائی تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے، تمہارے بارے میں، تمہاری فیملی کے بارے میں، تمہارے بچوں کے بارے میں، تمہارے گھر والوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کر رہا ہے۔ آپ کو یہ ساری چیزوں کی فکر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن آپ سے آپ کے بارے میں، آپ کی اولاد کے بارے میں، آپ کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے، دوسروں کے بارے میں آپ کو نہیں پوچھا جائے۔ تو اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم کسی کے عیب کو دیکھیں تو اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، یا اگر ہمیں کچھ غلط نظر آ رہا ہے تو ہم قریب جا کر کے دیکھیں، حقیقت میں وہ غلط نہیں ہوتا، بس ہماری نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے، نفس کی جانب سے گمراہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو دل میں کنفیوژن ہے اسے جا کر کے دور کر دیں اور بدگمانی سے بچیں، کسی کی عیب جوئی سے بچیں۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو بدگمانی سے، حسد سے، کینے سے، کدورت سے ہماری اور سارے اہل سنت و جماعت کی حفاظت فرمائے۔ مولا ہمارے بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی، انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما۔ مولا عز و جل ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ اے مولا ہمارے ان تمام بھائیوں کو ہر سال پورے گھر والوں کے ساتھ بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔